ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے کنٹری کی جس کے آدھے حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسے گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں۔ یونانی اسے سورج کی سرزمین، مسیحی اسے خدا کی سرزمین اور مسلمانوں کے نزدیک یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ یہ ایسا کنٹری ہے جس کی اکثریت مسلم لیکن اس کا حاکم کرسچن ہوتا ہے۔ اس کے دارالحکومت کو کئی مرتبہ تباہ کیا گیا ہے۔ الیاس علیہ السلام کی یہ قوم کس جرم میں گرفتار تھی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے آزمائش کے دن کس غار میں گزارے تھے؟ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی دوسری صاحبزادی ٹیفانی کا ممکنہ شوہر بھی ایک لبنانی نژاد ہے۔ مشہور اداکارہ میاں خلفیہ کا تعلق بھی لبنان سے ہے۔ اس کا چشمہ 1.5 کروڑ میں سیل ہوا۔ پاکستان کے کس وزیر اعظم کی نونھ کا تعلق اسی کنٹری سے ہے اور سونے کی ٹڈیوں کی بارش کس پیغمبر پر کی گئی؟ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ سربستہ راز جن سے آج کی نسل نابلد ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آتکے شوخس جو بھلی کرے آیا بخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم۔ لبنان، جسے عربی زبان میں لبنان، انگلش میں لیبنن اور اردو میں لبنان بولا جاتا ہے، اس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف لبنان ہے۔ لبنان کا نام عربی لفظ لبن سے نکلا ہے جس کا میننگ ہے دودھ یا سفید، اور عربی میں لسی کو بھی لبن کہا جاتا ہے، اور ایک رائے کے مطابق یہاں کے لوگوں کی رنگت دودھیا ہے، اس لیے اسے لبنانی کہا جاتا ہے۔ اس وقت لبنان میں تقریباً 18 مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا؟ بائبل میں ان کے بارے میں پورا باب ہے اور انہیں پرافٹ جوب کہا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا غار لبنان کے شوف نامی پہاڑی سلسلے میں اندھیرا غار نظر آتا ہے، جس کے بارے میں مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے یہ ایوب علیہ السلام کا غار ہے۔ یہ وہی نبی ایوب ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا اور یہاں غار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ سورۃ صاد۔ اور ایوب علیہ السلام شفا کے پانی میں نہانے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ ابن کثیر کے مطابق جب ان کی بیوی دیر سے پہنچی تو دیکھنے لگ گئی، اتنے میں ایوب علیہ السلام ان کی طرف آئے۔ جب اللہ نے ان کو بیماری سے نجات دے دی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت نظر آتے تھے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکی اور کہنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جو اس جگہ بیماری کی حالت میں موجود تھے؟ اللہ کی قسم، میں نے کوئی نہیں دیکھا جو آپ کی مشابہ ہو جب وہ صحیح اور تندرست تھے۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ احادیث کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کو تندرستی دی گئی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی گئی، یعنی انعام کے طور پر۔ اس لیے دنیا میں جب بھی صبر کی مثال دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے عدالتی نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے، عدالتوں سے اگر انصاف لینا ہے تو قارون کی دولت اور ایوب علیہ السلام کی طرح آپ کے پاس صبر ہونا چاہیے۔ لبنان ایشیا کے آخری کنارے بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر یورپ کے قریب مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا سا مگر بہت ہی اہم عرب کنٹری ہے جو زیادہ تر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ لبنان وہ ملک ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ لبنان کے کھانے بہت مشہور ہیں۔ یہاں کی موسیقی عرب دنیا میں بہت مقبول ہے۔ خواتین کے لباس ایسے کہ یورپ والوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں۔ دوستو، کسی بھی کنٹری کی سیر پر جانے سے پہلے اس کے سیاحتی مقامات کا ٹورسٹ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم آپ کے ساتھ ٹاپ ٹورسٹ پلیسز ٹو مسٹ وزٹ لبنان کی معلومات شیئر کرتے ہیں۔ لیک قارون۔ قارون کی جھیل آرٹیفیشل بنائی گئی ہے۔ یہ صاف پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور یہ دریائے لٹانی ڈیم کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے۔ قارون ولیج پر واقع اس جھیل کا نام قارون کی جھیل کیوں رکھا گیا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ سکی۔ اس میں سیاحوں کو نہانے کی اجازت نہیں، لیکن بوٹ کے ذریعے سیر کرنے کی اجازت ہے، اور ارد گرد بنے ریسٹوران میں سی فوڈ کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ بٹارا گورج واٹر فال۔
دنیا کی خوبصورت ترین آبشاروں میں سے ایک ہے اور اسے 3 برجز چشمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے یہ 3 پل ڈائناسور نے پہاڑوں کو توڑ کر بنائے تھے، اور کئی ماہرین اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ یہاں ڈائناسور کا بسیرا تھا۔ سینٹ جارج یاٹ کلب اینڈ مرینا۔ اس ملک کی خوبصورتی میں سینٹ جارج یاٹ کلب اینڈ مرینا کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک پیالہ نما بیچ ہے۔ اس کا شمار لبنان بلکہ مڈل ایسٹ کے خوبصورت ترین بیچز میں ہوتا ہے، جو کہ میڈیٹرینین ساحلی پٹی پر واقع ہے۔ بیروت صدیوں سے آباد ایسا سٹی ہے جسے تاریخ میں 8ویں مرتبہ تباہ کیا گیا ہے، لیکن یہ پھر آباد ہو جاتا ہے۔ بیروت کی بندرگاہ بحیرہ عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ مانی جاتی ہے۔ آل لیڈی آف لیبنان۔ ماریان کا مزار مسیحی زائرین کی مشہور زیارت گاہ ہے، جو کہ میرونائٹ چرچ بیروت کے شمال کے پہاڑی گاؤں ہریسا میں واقع ہے۔ یہاں 15 ٹن وزنی 8.5 میٹر بلند ہاتھ پھیلائے لیڈی ماریان کا مجسمہ نصب ہے، اور یہاں ہر سال مئی کے پہلے اتوار کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سٹی آف بائبلس۔ بائبلس کا شہر پورے ملک کا سب سے قدیم آباد شہر ہے، جو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ہسٹورین کا خیال ہے یہ دنیا کا قدیم ترین آباد شہر ہے۔ اس شہر کو دیکھنے ٹورسٹ ضرور جاتے ہیں۔ جیٹا گروٹو۔ جیٹا گروٹو کے نام سے بیروت میں بہت ہی خوبصورت چشمہ ہے، اور اس کے چشمے کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے۔ یہ لائم سٹون سے بنا ہوا ہے۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے کیبل کار کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سیاحوں کی پسندیدہ ترین ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے۔ ہمرا اسٹریٹ بیروت۔ ہمرا اسٹریٹ بیروت اسٹریٹ کو لبنان کی شانزے لیزے کہا جاتا ہے۔ یہ لبنان کی سب سے پر رونق اسٹریٹ میں سے ایک ہے۔ یہاں کیفے، ریسٹوران، تھیٹر، یونیورسٹیز واقع ہیں۔ یہاں ہر سال ہمرا فیسٹیول ہوتا ہے، جس میں لبنانی کلچر کے تمام رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ ہمرا اسٹریٹ لبنانیوں کے بارے میں جاننے کی بہترین جگہ ہے۔ راؤچ پیجن راکس۔ آپ نے نیٹ پر اکثر اس پکچر کو دیکھا ہوگا، جیسے کبوتر سجدے میں گیا ہو۔ یہ مناظر بیروت کے ساحل پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سمندر میں ڈوبتا سورج اور پرندوں کی اڑان سیاحوں کا دل موہ لیتی ہیں۔ ٹیمپل آف بالبک۔ بالبک کے مندر۔ اہل شہر بال نام کے بت کی پرستش کرتے تھے۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ اخی اب کی بیوی ازابیل نے اس کی پرستش شروع کی تھی۔ بال نامی جس بت کی وہ پوجا کرتی تھی وہ ایک عورت تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز اونچا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور یہاں جوپیٹر اور باکس کے مندر بھی تھے، اس لیے یونانیوں نے اسے ہیلیوپولس یعنی سٹی آف سن کا نام دیا۔ دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن نے انہیں الیاس جبکہ بائبل نے ایلیا کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ آپ علیہ السلام بالبک شہر کے رہنے والے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے آتا ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ سورۃ صافات۔ اور لوگ پھر بھی سرکشی پر تلے رہے اور ایمان سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ سب لوگ تنگ آ گئے اور قسمیں کھا کھا کر اقرار کیا آپ دعا کیجئے، بارش برستے ہی ہم سب آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے مینہ برسا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شہر میں قیام کیا تھا۔ یہ شہر بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو حق مہر میں دے دیا تھا۔ یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے میں یہ شہر ملیا میٹ ہو گیا، اور یہ شہر آج لبنان میں شام کی سرحد پر واقع ہے۔ دوستو، لبنان کا کل رقبہ 10,452 کلومیٹر ہے، اور یہ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 37ویں نمبر پر آتا ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اور اگر اب لبنان پاپولیشن کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی کل آبادی 68,60,600 کے قریب ہے، اور یہ کنٹری آبادی کے لحاظ سے 112ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملکی آبادی میں 95% عرب نسل، 4% آرمینین، 1% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ 1932 میں فرانس نے مردم شماری کروائی۔ ملک کی 62% آبادی مسلم، 33% مسیحی
ہی 5% دوروز یہودی، بہائی اور اسمال نمبر آف ہندو بھی ہیں۔ یہ خطہ یہودیوں کے لیے اس قدر اہم ہے کہ بیروت شہر میں امریکن یونیورسٹی 1866 میں قائم ہوئی۔ عالمی طاقتوں نے 1943 میں اسے آزادی تو دے دی، لیکن ایک ایسا معاہدہ وجود میں آیا، وہ آج تک لبنان میں نافذ العمل ہے، جس کے تحت لبنان کا صدر ہمیشہ میرونائٹ عیسائیوں میں سے ہوگا، وزیر اعظم سنی مسلمان، اسپیکر اسمبلی شیعہ، ڈپٹی اسپیکر پارلیمنٹ اور ڈپٹی وزیر اعظم یونانی آرتھوڈکس عیسائی ہوں گے۔ لبنان کے موجودہ پریزیڈنٹ مشیل عون، موجودہ پرائم منسٹر حسن دیاب اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری ہیں، لیکن اب ملک میں دوبارہ سعد حریری کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لبنان میں ٹورزم عروج پر ہے۔ یورپ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، خلیجی ملکوں کے مالدار شیخ یا پھر مشرق وسطیٰ میں سیر و تفریح کے شوقین موسم گرما میں 20 لاکھ لوگ چھٹیاں گزارنے لبنان امڑ آتے ہیں۔ جون جولائی کے مہینوں میں جب باقی عرب ملکوں میں زبردست گرمی پڑتی ہے، لبنان کا موسم قدرے اچھا رہتا ہے۔ لبنان اپنے خوشبودار دیودار کے قدیم درختوں، زیتون اور سیب کے باغات کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے فلیگ پر دیودار کا درخت بنا ہوا ہے، جو لبنان کا قومی نشان بھی ہے۔ لبنان دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے، جس کا نام 4000 سال سے تبدیل نہیں ہوا۔ یہ عرب ممالک کا واحد کنٹری ہے جس میں صحرا نہیں ہے، اس لیے دیگر عرب ممالک کی طرح نہ ہی اونٹ اور نہ ہی تیل کی دولت ہے، لیکن سونے کے سب سے زیادہ ذخائر لبنان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ پر بات کریں تو اس کی تاریخ بجا طور پر انسانی تاریخ کہلاتی ہے۔ انسان کے لکھنے کا آغاز یہیں سے ہوا۔ لبنان کا تقریباً تمام علاقہ ساحل سمندر سے بہت قریب ہے اور قبل از تاریخ سے آباد رہا ہے۔ پہل جہاز رانی بھی انہوں نے شروع کی۔ ان کی تجارت اسیریا اور بابل کے ساتھ تھی۔ لبنان کے پہلے دور کے لوگ فینکی کہلاتے ہیں، انہیں سامی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کئی انبیاء علیہ السلام کی گزرگاہ یہ دھرتی رہی۔ کئی تہذیبوں نے جنم لیا، اس لیے اسے ہم مختلف تہذیبوں کا مرکب کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں تعمیر نو کے دوران جہاں بھی کھدائی کی گئی، کسی قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہو جاتے تھے۔ قدیم تہذیبوں کے آثار سیدا، بالبک، سور، بیروت اور تری پولی سے ملتے ہیں۔ لبنان کو فارسیوں نے کئی مرتبہ تاراج کیا۔ اسکندر اعظم کی فوجوں نے اسے روندا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن افواج ان پر چڑھ دوڑی۔ 7ویں صدی میں صحابہ کرام نے اسے اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ 14ویں صدی میں اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور لبنان پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ لیگ آف نیشن، جو بعد میں اقوام متحدہ بن گئی، فرانس کے زیر تسلط تسلیم کر لیا۔ فرانس نے مارونی مسیحیوں کو ہر معاملے میں آگے رکھا، اس لیے آج لبنان ایک ایسا کنٹری ہے جس کی اکثریتی آبادی مسلم ہے، لیکن اس کا سربراہ کرسچن ہے۔ لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی، جس وقت فرانس پر جرمنی نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1975 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان کو مشرق وسطیٰ کا پیرس اور سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا۔ فرینڈز، لبنان میپ پر نظر دوڑائیں تو اس کے شمال اور مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بحیرہ روم اور سائپرس واقع ہے۔ اس کا سب سے لمبا بارڈر شام کے ساتھ 403 کلومیٹر، اسرائیل کے ساتھ 81 کلومیٹر اور 225 کلومیٹر ساحل سمندر ہے۔ لبنان کا کیپٹل بیروت ہے۔ یہ ایک عبرانی زبان کے لفظ بیروت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے میٹھے پانی کا کنواں۔ اس کی وجہ یہاں ایسے چشمے موجود ہیں جو پچھلے 5000 سال سے ہیں۔ بیروت کی پاپولیشن کی بات کروں تو اس کی آبادی 24 لاکھ سے زائد ہے اور ملک میں بیک وقت 4 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لبنان افیشل لینگویج عربک ہے، جو ملک کی اکثریت کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور آرمینین بھی بولی جاتی ہے۔ لبنان میں 1945 تک کسی بھی ملک کا فلیگ لے کر گھومنے پر پابندی تھی۔ لبنان کا لٹریسی ریٹ 95.1% ہے اور یہ اپنے جی ڈی پی کا 2.5% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں اوسط عمر 78.3 سال ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے بچے کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی۔ نیشنلٹی کے لیے کم از کم باپ کا لبنانی ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اب بات
کرتے ہیں اس ملک کی کرنسی کے بارے میں۔ لبنان کی کرنسی پاؤنڈ ہے اور اس کی کرنسی کمزور ہے۔ پاکستانی 1 روپے کے بدلے 10 لبنانی پاؤنڈ اور انڈین 1 روپے کے بدلے 20 پاؤنڈ ملتے ہیں۔ مشہور شاعر خلیل جبران بھی لبنان کے شہر بشاری میں مسیحی پادری کے گھر پیدا ہوئے۔ اس کے والد کو فرانس کے لیے جاسوسی کرنے کی وجہ سے امریکہ فرار ہونا پڑا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جبران ولیم شیکسپیئر اور لاؤتاس کے بعد تاریخ میں تیسرے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر ہیں۔ لبنان کا زیادہ تر حصہ سمندر کے کنارے کے قریب ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری ہوتا ہے اور بعض اوقات شدید برف باری ہوتی ہے۔ گرمیاں عام طور پر گرم اور خشک ہوتی ہیں۔ اس کی معیشت کی بات کی جائے تو اس کا سالانہ GDP $90 بلین ہے اور یہاں فی کس آمدنی $19,600 سالانہ ہے۔ لبنان کی سرزمین زراعت کے لیے موزوں ہے مگر زراعت پر انحصار نہیں کرتی۔ لبنان کی 75% آبادی کے پاس موبائل ہے اور 48 لاکھ سے زائد انٹرنیٹ یوزر ہیں۔ اس کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .lb ہے اور انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +961 ہے۔ دوستو، لبنان ایک چھوٹا سا کنٹری ہے۔ آپ چند گھنٹوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہیں۔ لبنان میں 8 ایئرپورٹ اور 2 ایئر لائن اور اس کے 25 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں جن پر سالانہ 30 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 401 کلومیٹر ریلوے لائن اور 22,000 کلومیٹر پختہ سڑکوں کے ذریعے ملک کو ایک سرے سے دوسرے حصے سے جوڑا گیا ہے۔ لبنان کی 2 بڑی بندرگاہیں ہیں، ایک بیروت اور دوسری تریپولی۔ لبنان مختلف قومیتوں اور نسلوں پر مشتمل ہے اور اکثر ان کے علاقے بھی الگ الگ ہیں۔ لبنان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو محافظات کہا جاتا ہے۔ اس کے مشہور شہروں میں بیروت، سور، سیدا، تریپولی اور باربک شامل ہیں۔ اور ملکی آبادی میں لبنانی ثقافت بہت سی تہذیبوں کا مرکب ہے۔ مسیحیت اور اسلام دونوں کے رسم و رواج نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ لبنان کتابوں کی طباعت میں بھی شہرت رکھتا ہے۔ دوستو، عرب ممالک میں سب سے زیادہ کرسچن لبنان میں ہی رہتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی نونہہ غنوہ بھٹو کا تعلق بھی لبنان سے ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں، لبنان میں ایک قانون تھا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زیادتی کرتا، بعد میں زیادتی کرنے والے شخص کی متاثرہ لڑکی سے شادی کرنے پر سزا معاف کر دی جاتی تھی، لیکن اب لبنان کی پارلیمنٹ نے اس قانون کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ لبنان کے بیشتر اسپتال دارالحکومت بیروت میں واقع ہیں۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 بیڈ دستیاب ہیں۔ یہاں کے کھانے مزیدار اور لوگ ملنسار ہیں۔ بیروت شہر کے مشہور جگہ جمزی سٹریٹ اور پھر مونو سٹریٹ ہیں۔ یہاں کے میخانے اور ڈسکو یورپ اور امریکہ کے ٹکر کے ہیں۔ رات کو ان علاقوں کا چکر لگائیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی عرب کنٹری میں ہیں۔ رقص اور مستی کے شوقین نوجوانوں کی شام 11 بجے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح بیروت کے ساحل کے ساتھ بے شمار مہنگے ہوٹل اور نجی ساحلی تفریح گاہیں۔ ایسے حالات میں لبنانی معیشت کے لیے سیاحت سے پیدا ہونے والی آمدنی خاصی اہم ہے۔ سیاحت کے اس موسم میں جہاں سرمایہ دار طبقہ پیسہ بناتا ہے، وہیں کچھ بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔